بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرہ میں ہم نے بات کی تھی رومن اس کی سیزر کی کہ کس طرح سے اس نے آپ کے خط کی حفاظت کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی حفاظت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے حفاظت فرمائے گا اس کی۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ تمام نشانیاں جو کہ آیا تھا، تنیوخی آیا تھا دیکھنے کے لیے، تو اس کو دکھا دی تھی۔ اب بخاری کی روایت میں ہے کہ کچھ عرصے پہلے، یعنی ان واقعات سے کچھ عرصے پہلے، ہرکیولس ایک دن سو کر اٹھا اور بہت پریشان بھی تھا اور غصے میں بھی تھا۔ تو اس سے اس کے وزراء نے سوال کیا، جو بھی اس کے کورٹ میں تھے، کہ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ تو اس نے ہرکیولس نے جواب دیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بہت بری بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعبیر میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نیا لیڈر آنے والا ہے، اور وہ نئے لوگوں میں ان نئے لوگوں میں جو اپنے آپ کے ختنے کرواتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نیا لیڈر آنے والا ہے ان نئے لوگوں میں جو اپنے ختنے کرواتے ہیں۔ تو وزراء نے اس سے کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، ختنے تو صرف یہود کرتے ہیں، اور لہٰذا ان پر ایک اور حکم صادر کر دو، یعنی یہود کو بہت دبا کے رکھا ہوا تھا کرسچنز نے، تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ سیزر کوئی حکم صادر کرتا، دحیہ القلبی جو ہیں اس کے دربار میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر۔ ہرکیولس نے کہا کہ چیک کرو کہ اس کے ختنے ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ عرب میں یہ رواج عام نہ تھا، اسلام نے آ کر اس کو کیا، مگر دحیہ القلبی کے ختنے ہوئے ہوئے تھے۔ اس پر ہرکیولس کو بہت فکر ہوئی۔ اس نے اپنے ایک دوست کو روم میں خط لکھا کہ جس کا کہ علم بہت زیادہ تھا، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جان دا فورتھ تھا اس کا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 3 سائنز جو کہ ہرکیولس نے اس کو کہہ کے بھیجے تھے تنیوخی کو، وہ اسی ہی نے ان کو بتائے تھے کہ یہ سوال کرنا، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ کوئی رسول ہے یا نہیں ہے۔ اور تنیوخی نے جب سب پازیٹیو جواب لایا تو ظاہر ہے کہ اس نے جب لایا تو اب اس کو احساس ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا سیزر نے باقی سب کو کورٹ میں سے نکال دیا، دروازے بند کر دیے، اور پھر اپنے جتنے بھی اہل سلطنت کے لوگ تھے ان سے کہا کہ کیا کریں، ہم ایمان لے آئیں۔ اس پر بہت شور مچ گیا، جس پر ہرکیولس جو ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ ظاہر ہے ہم عیسائی ہیں اور ہم عیسائی ہی رہیں گے۔ اس کی کچھ عرصے بعد یہ مر گیا تھا سیزر، بڑی تکلیف دہ موت تھی، اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی، اور جب مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو ہرکیولس اس وقت زندہ تھا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر خود پوری ہوتے دیکھ لی تھی۔ 7 سالوں کے اندر 2 بڑی طاقتیں صحرا کے بدوؤں نے فتح کر لی تھیں۔ اس وقت مثلاً اگر ہم اس کو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا تو اس کو ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں کہ اس وقت کا روم اور پرشیا آج کا امریکہ، روس اور چائنا ہے، اور عربوں کی جگہ آپ پاکستان، بنگلہ دیش یا کوئی چھوٹی سا ملک سری لنکا لگا لیں کہ یہ ہے، تو ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان جا کے امریکہ اور رشیا اور چائنا کو ختم کر دے گا، اور وہاں پہ ہر جگہ اسلام پھیل جائے گا۔ جیسے آج یہ سوچنا بھی محال ہے، اسی طرح اس زمانے میں یہ سوچنا بھی محال تھا کہ عرب جو کہ جن کو کہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جیسے رومن اور پرشینز امپائر جو تھیں فتوحات کر رہی تھیں اور یورپ وغیرہ میں کر رہی تھیں، عرب کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ ان کو تو یہ خیال تھا کہ یہاں پہ سوائے بچھوؤں کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور مٹی اور ریت اور صحرا ہے، تو عرب کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت یہ سوچنا کہ عرب سے کوئی اٹھے گا اور جا کے ان 2 اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو ختم کر دے گا، یہ سوچنا بھی محال تھا۔ اور کچھ ہی عرصے بعد یہ ہوا تھا کہ دمشق، سیریا، فلسطین، یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فارس کے بادشاہ کی، پرشیا کی۔ اس کا نام خسرو تھا اور ٹائٹل پرویز تھا۔ ہم خسرو پرویز کہتے ہیں، ہمارے ہاں کہنے کا جو
پرویز اس کا اصل ٹائٹل تھا، لیکن ہم لوگ اس کو پرویز کہتے ہیں، خسرو پرویز کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں یعنی عموماً اس نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ 590 سی ای سے لے کر 628 سی ای تک تھا، اور یہ آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد پھر فارس ابھر نہ سکا، 9 سال کے اندر اندر فارس ختم ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس نے یعنی دیکھا جائے تو خسرو نے اپنی زندگی میں آدھی رومن امپائر فتح کر لی تھی، کیونکہ یہ کافی جنگجو انسان تھا، اور مصر، ڈمیسکس، جیروزلم، یہ سب کے سب اس کی کمانڈ میں تھے، اس لیے اس کی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس نے اپنی آنکھوں سے امپائر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے، اور اس کے بعد ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ 10 سال کے اندر اندر پوری سیسنائٹ امپائر جو کہلاتی تھی وہ زمین فیس آف دا ارتھ پہ مٹ کے چلی گئی، اور پھر دوبارہ کبھی وہ نہ بن سکی۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم ترکو من جنات و عیون، اور کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات اور بہتے ہوئے چشمے، وزروع و مقام کریم، اور کتنی کھیتیاں اور بلند بلند ان کے عزت والے گھر، و نعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جس کے اندر وہ بہت خوش تھے۔ کذالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخرین، اور ہم نے وارث بنا دیا ایک دوسری قوم کو اس کے لیے۔ فما بکت علیہم السماء، اور نہ ہی رویا آسمان اس کے اوپر، والارض، اور زمین، ما کانوا منظرین، اور وہ مہلت دیے گئے ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات بہت ہی یعنی کہ دل پر اثر کرنے والی ہیں۔ اگر ہم سوچیں ان کو آج اپنے لیے بھی، اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی، تو سوچیں کہ ہم بھی کتنے باغات اور چیزیں چھوڑ کے جائیں گے، اور کتنے ہماری جو بھری ہوئی الماریاں ہیں ڈریسز سے، ہمارے جوتے، ہمارے پرسز کہاں ہیں جس میں ہم آج خوش ہیں۔ آج ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں اس میں، لیکن کیا ہوگا کہ یہ سب کچھ وارث لے جائیں گے، اور یا کوئی اور اگر وارثوں کو نہیں چاہیے ہوگا تو وارث جو ہیں وہ اس چیز کو بانٹ دیں گے، قوماً آخرین، کوئی اور قوم اس کی مالک ہو جائے گی۔ تو بات یہی ہے کہ ہم نے بھی بہت کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کا اندازہ کریں، کیا ہے ہمارے پاس، کس قدر ہمارے پاس ہے۔ ابھی ریسنٹلی کیونکہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، تو آبویسلی کہ جب بلاوا آتا ہے تو شادیوں پہ جایا جاتا ہے۔ تو ایک دو شادیوں پہ میں گئی، تو وہاں پہ جب لوگوں کے لباس چکا چوندھ کر دینے والے تھے، ان کی جوتیاں، ان کے پرسز، ہر چیز چکا چوندھ کر دینے والی تھی، یعنی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی تھیں جو یہ شادیاں تھیں ان پہ۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں دکھاوے کا بہت زیادہ عنصر ہے۔ ہم اپنی شادیوں پہ، ہم اپنی دعوتوں پہ کیا کرتے ہیں، ہم صرف چاہتے یہی ہیں کہ ہم دکھائیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کتنا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے لباس ہوں، چاہے ہماری جوتیاں ہوں، چاہے ہمارے پرسز ہوں، اس میں ہم ان کو یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے صاحب حیثیت ہیں۔ اور یہ شادیاں صاحب حیثیت نہیں، بلکہ جن کو کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ مترفین میں سے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ حیثیت والے لوگ تھے، مترفین ان کو قرآن پاک کہتا ہے۔ تو یہ مترفین میں سے تھے، بہت زیادہ حیثیت والے لوگ تھے، لیکن بہت ہی افسوس کی بات کہ جب کھانے کا وقت آیا تو سب یہ لوگ جو کہ اپنے گھروں میں اتنے بھرے ہوئے تھے، کھانے پر ایسے ٹوٹے جیسے کہ ان کو کبھی کل کھانا نہیں ملے گا۔ ہر شخص اپنے آگے 2-2 3 پلیٹیں بھر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے اتنا ہی افسوس ہوا کہ کھانے کے آداب دیکھ کر کہ ہم اتنے اچھا کھاتے ہیں اپنے گھر میں، اتنا اچھا پہنتے ہیں گھر میں، اس کے باوجود جب کھانا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم ٹوٹتے ہیں۔ میرے اپنے سامنے ایک خاتون 3 پلیٹیں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھیں، ایک میں سے کھا رہی تھیں اور 2 ان کے آگے اور موجود تھیں جو بھری ہوئی تھیں۔ تو میں نے ان کی اجازت سے کچھ چاول اپنی پلیٹ میں ڈال لیے، انہی کے جو وہ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو کوئی کھا نہیں رہا تھا، تو اسی ہی میں سے کھا لیا۔ ایک بات یہ تھی، اور دوسری بات جو میں نے دیکھی ان شادیوں میں وہ یہ کہ
सब लोग अपنے بچوں کے ساتھ اپنی میڈز لائے ہوئے تھے اور سب نے کھانا کھایا لیکن میڈز نے کھانا نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچوں کو دیکھ رہی تھیں، بچوں کو کھلا رہی تھیں. میرے ہی ٹیبل پر ایک میڈ تھی جو بچے کو کھلا رہی تھی اور مالکہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے طرح طرح کے نخرے ہوتے تھے، اچھا یہ کھا لو، اچھا یہ کھا لو. اور میڈ وہیں تھی، اس کے منہ میں تو ایک چاول کا ٹکڑا بھی نہیں گیا تھا. اس کے بعد جب میں نے میٹھا لے لیا تو بھی میں نے دیکھا کہ میڈز بچوں کے کارڈ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی نے کھانا نہیں کھایا. اس کے بعد میں تو آ گئی. اب مجھے نہیں پتہ کہ اس کے بعد میڈس کو کھانا ملا یا نہیں ملا. تو ہم یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم اپنے غریبوں کے ذریعے دیے جاتے ہو. یعنی یہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے اس لیے مل رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ رزق غریبوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہمارا یہ عالم ہے. آپ سوچیں کتنی شادیاں ہوتی ہیں اور کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، اندر لوگ دنیا کی نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں اور باہر سے ہمارے ڈرائیورز بھوکے آ جاتے ہیں گھر، اس لیے کہ ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں میں علیحدہ ٹیبلز لگوائیں. باہر کے جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ان کو بلا کے، جتنے بھی ہمارے شادیوں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کہیں کہ اپنے ڈرائیورز کو بلا لیں تاکہ وہ آ کے کھانا کھا لیں. تو یہی کھانے کے آداب ہیں. لیکن پتہ نہیں ہم کب سیکھیں گے، پتہ نہیں ہم کون سا ایسا جھٹکا ہمیں ملے گا کہ ہم سیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے اپنی دعوتوں میں یا اپنی شادیوں میں یا اپنے جتنے بھی فنکشنز ہیں اس میں ہم نے غریبوں کو شامل کرنا ہے. اپنے غریبوں کو شامل کرنا ہے. اپنی میڈز ہیں، اپنی آیائیں ہیں، اپنے ڈرائیورز ہیں، ان کے لیے ہم کھانا کیوں نہ دیں؟ ہمارا اتنا کھانا بچ جاتا ہے، پھک جاتا ہے. ایک اور شادی میں گئی تھی، ان کے ہاں تو اس طرح سے روانی تھی کہ انہوں نے درخت بنا دیے تھے پھلوں کے اور اس کے اوپر سے پھل لٹکا دیے تھے. پھل لٹک رہے تھے اور نیچے گرے پڑے تھے اور بہت زیادہ اس قدر روانی تھی، اس قدر فراوانی تھی کھانے کی کہ بیان نہیں ہو سکتا کہ کس قدر. یعنی ہر ایک کا جو اپنا پرسنل ٹیبل تھا اس کے اندر بھی فریش فلاورز کی ڈیکوریشن تھی، فریش فلاورز اوپر نیچے سے سب جگہ لٹک رہے تھے. اس قدر فراوانی تھی ہر چیز کی. لیکن جب میں باہر نکلی تو میرا ڈرائیور بھوکا تھا، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہمارے ڈرائیورز باہر بھوکے آ جاتے ہیں اس فراوانی کے پاس سے. اتنی اب نہ جانے کتنا کھانا بچتا ہوگا ان شادیوں میں اور وہ کہاں جاتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن یہ سوچیں کہ ہمارے اپنے گھر کے ملازم اگر بھوکے آ جائیں اور وہ نہ کھا کے آئیں شادیوں میں جن کے اندر اتنی فراوانی ہو، تو کتنے افسوس کی بات ہے. افسوس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کے قہر کو، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بلا رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کے نے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں. تو کیا ہم اس کا غصہ اپنے اوپر لازم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی قہر اپنے لیے لازم نہیں کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہمارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، کچھ تو ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے کہ ہم اپنی میڈز کو جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بچوں کا دھیان کر رہی ہیں، ہم ان کو بھی کھانا ڈال کے دیں، وہ بھی کھانا ڈال لیں، ساتھ ہی ساتھ وہ بھی کھائیں. نہ جانے ان کا کتنا دل چاہ رہا ہوگا، کتنی بھوک ان کو لگی ہوئی ہوگی، لیکن محض اس لیے کہ وہ ہمارے ملازم ہیں وہ کھانا نہ کھائیں. کتنے شرم کی بات ہے، کتنا ہی یہ دکھ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے لیے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ مرتے ہیں فما بقت علیہم السماء، کہ آسمان بھی ان پر نہیں روتا اور زمین بھی نہیں روتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے اٹھتا ہے تو آسمان بھی اس کے لیے روتا ہے اور زمین بھی اس کے لیے افسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ما کانوا منظرین، وہ مہلت نہ دیے گئے. یعنی ان کو اتنا ٹائم نہ دیا گیا کہ وہ سوچتے سمجھتے آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں. آج ہم جو ہماری قومیں ہم سے پیچھے جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے. یہ جو ہم پرشین امپائر کی بات کر رہے ہیں کہاں ہیں آج؟ یعنی اس کے بعد سے جب سے یہ تباہ ہوئی آج تک آپ کو پرشین امپائر کا نام و نشان تک نہیں دکھتا. اگر آپ گوگل کریں اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں دیکھیں اور ان کی بنائے ہوئے قلعے دیکھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ کس شان و شوکت سے وہ لوگ رہتے تھے. تو بات یہی ہے کہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ ہماری بھی کہانی ہے. حیرانگی اور تعجب کی بات ہے
کہ ایک ایسی طاقتور قوم جو روم کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی 10 سالوں کے اندر اندر تمام سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج تک وہ جگہ جو آتش پرستوں کا گڑھ تھا، کوئی آگ کی پوجا نہیں کرتا وہاں پہ، وہ تمام علاقے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں اور مسلمان حکومت کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ آج وہاں پہ کہیں پہ بھی آگ کی پوجا نہیں ہوتی۔ تو خسرو پرویز کے بارے میں تمام ہسٹورینز کی رائے ہے کہ ہسٹورینز بہت بری ہے کہ وہ شہوت سے بھرپور تھا، ظالم بادشاہ تھا، لالچی بہت تھا۔ اس کے حرم میں کم از کم 3000 عورتیں، جن کو کہ کانکیوبائنز کہا جاتا ہے، کہ اس کو موجود تھیں۔ لوگ اس سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حذافہ کو کا خط دے کر بھیجا بحرین کی حکومت کے ذریعے۔ تو تبری میں اس کا متن بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے خسرو پرویز بادشاہ فارس، سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسلم تسلم، تم ایمان لے آؤ اور امن میں آ جاؤ گے۔ اگر تم امن میں آ جاؤ گے تو تمہاری تمام چیزوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر تم انکار کرو گے تو تم پر تمام ان لوگوں کا بھی گناہ ہوگا جو اسلام نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب اس نے دیکھا تو اس نے اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرا خط پھاڑ دیا ہے، اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا مزقہم کل ممزق، یعنی کہ جیسے ٹکڑے کیے ہیں ویسے ہی ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو اور ایسا ہی ہوا کچھ عرصے بعد۔ تو بات یہ تھا کہ اس نے خسرو پرویز نے کیا کیا تھا کہ اپنے ایک بھروسے والے آدمی بازان کو بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ جاؤ، وہاں کی اسپائسز لاؤ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہاں کی ساری معلومات مجھے دو، اگر ہو سکے تو اس شخص کو یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ۔ آپ سوچیں اس کا تکبر، اس کی فخر کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ تو اس نے جب اس نے بازان سے کہا تو بازان نے 2 بھروسے والے لوگ چنے اور مدینہ بھیجا ان کو اور کہا کہ اسلام کے بارے میں معلومات بھیجو۔ وہ مدینہ گئے تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آنا۔ دوسرے دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خط لے لیا لیکن کھولا نہیں، اور کہا ان سے کہ واپس جاؤ اور اپنے رب کے پاس یعنی کہ بازان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ میرے رب نے اس کے رب کو مار ڈالا ہے، یعنی خسرو پرویز کو مار ڈالا ہے اور اس کے بیٹے نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ اور ہوا یہی تھا کہ خسرو پرویز جب یہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے بادشاہت حاصل کر لی ہے اور اپنے باپ کو مار ڈالا ہے۔ بہت ہی شدید تکلیفیں دے کے مارا تھا، 5 دن تک بھوکا رکھا تھا اور اس کے بعد اذیت دے کے مارا تھا۔ اور یہ جو اس کی حکومت تھی وہ 662 اے ڈی تک تھی، اور پھر کہنے کے مطابق 28 فروری 628 اے ڈی تک قائم رہی، جو سیرت کی تاریخوں میں ہے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ اسلام نے فتح کیا یہ علاقہ کب؟ جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں۔ یہ علاقہ 8 سالوں کے اندر فتح ہو گیا۔ ٹیسیفون جو کہ ان کا پایہ تخت تھا وہ تبدیل ہو کے نام اس کا اصفہان بن گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ پورا علاقہ آج ایران، افغانستان، عراق، خراسان کا علاقہ ہے جہاں پہ کہ ان کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ خط اور خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے وہ اور بھی ملکوں کے بادشاہوں کے تھے۔ مقوسس کو بھیجا تھا جو کہ مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ ایک نرم بادشاہ تھا، اس کو تحفے تحائف وغیرہ دیے گئے، اور
وقوقس اور کنیزیں اس نے تحفے تحائف وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، بہت سارے کافی مہنگے اور ایک کنیز ماریا کے نام سے بھی بھیجی جس کو ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے اپنی حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اپنی حکومت بچا لی وقتی طور پر، مگر اللہ اس کی حکومت کو قائم نہ رکھے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی خطوط روانہ کیے گئے تھے، اور کچھ ملک تو جو اسلام لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ تقریباً 20 خطوط کی روایت ملتی ہے۔ خطوط کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ جائے، اگرچہ اس وقت خواہ خواہ فائدہ نہ ہوا، لیکن تمام وہ ملک جہاں جہاں خطوط بھیجے گئے 10 سالوں کے اندر اسلامی مملکت میں شامل ہو چکے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا، ایک گلوبل میسج تھا کہ اسلام صرف مکہ کی حدود تک یا مدینہ کی حدود تک نہ رہے بلکہ آگے بھی پھیلتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم اپنی سیرہ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ایک چیز جو کہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ زندہ ہیں اس دنیا میں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگا کریں۔ تو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ کن الفاظ کے ساتھ کہ رب اغفر لابی و امی، کہ اے میرے رب میرے والدین کو، والدہ اور والد کو بخش دے، ان کے اوپر اپنا رحم کر فرما، جیسے کہ ان پہ مجھ پہ رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ اللہم اے اللہ ان کو عافیت عطا فرما اور ان سے درگزر فرما، اور ان کو رزق عطا فرما، اور ان کے عیوب کی ستر پوشی عطا فرما، اور ان کی حفاظت عطا فرما، اور ان کا اکرام کر ہر خیر کے ساتھ، اور یا رب تو مٹا دے ان سے ہر طرح کی برائی، برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت اور کے ساتھ یا پاک پروردگار تو ان کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔